السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخار علی بھٹی آپ کی خدمت حاضر ہے۔ آج موجود ہے غالب فراز سواتی صاحب کے ساتھ۔ سواتی ویلفیئر پنجاب کے صدر بھی ہیں، دوسری طرف PP18 نے یوتھ ونگ کی طرف سے بھی ترجمانی کرتے ہیں اور راولپنڈی میں ویلفیئر کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم غالب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے KN نیوز چینل کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور جو ہمارے علاقائی مسائل ہیں، ملکی مسائل میں، اس پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ سواتی جو قوم ہے یا قبیلہ ہے یہ صفات سے بلانگ کرتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی جو غلط فہمی اس کو دور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی افتخار بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ کئی ہمارے جو راولپنڈی میں جو بلانگ کرتے ہیں، کافی مثلا مختلف برادریوں سے، مختلف قبیلوں سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو سوات سے بلانگ کرتے ہیں وہی سواتی کہلاتے ہیں۔ اصل میں اس طرح نہیں ہے۔ سواتی باقاعدہ ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، یہ کاسٹ ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی کہ شاید یہ سوات سے بلانگ کرتے ہیں یا سوات میں رہنے والے سواتی کہلاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ تو کیا یہ جس طرح آپ لوگوں کا تعلق پنجاب کے کون سے شہر سے زیادہ لوگ سواتی لوگوں کا بلانگ کرتے ہیں؟ ہمارے پنجاب میں جو ہے نا میجورٹی اس وقت جو ہمارا اصل جس کو ہوم گراؤنڈ کہتے ہیں یا کہہ لیں کہ مرکز جو ہمارا ہے وہ ہزارہ ڈویژن، ملاکنڈ ڈویژن، یہ جو ہے نا ہمارا مرکز ہے۔ اور اس کے علاوہ سوات سے جو پنجاب میں جو بلانگ کرتے ہیں جن کی میجورٹی زیادہ ہے وہ لاہور، گوجرانوالہ اور راولپنڈی میں اس کی میجورٹی ہے۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیں، دوسری طرف آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی ترجمانی کرتے ہیں، یوتھ ونگ کے PP18 سے بھی پریزیڈنٹ ہے، تو یہ بتائیں کہ یوتھ ونگ جو ہے جیسے PTI نے یوتھ کے اوپر بڑی کام کر کے آگے ہے، یوتھ ونگ کے ساتھ ایک بڑی تعداد یوتھ کی ہوتی ہے۔ نون لیگ آج تک یوتھ جمع کرنے میں ناکام رہی ہے، یوتھ اس کے بعد یوتھ کی تعداد میں کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میں آپ کو مشکور بھی ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو اپنا یوتھ کے لیے جو ہے نا مختلف ادوار میں پروگرام تو ہم لے کے آئے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیلیور کرنے میں ہم کہہ سکتے ہیں ہماری اپنی کمی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے یوتھ کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے نا اس پر کافی سارا کام بھی ہو رہا ہے اور ہم خود بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، بارہ ہم اپنے قیادت تک بھی یہ چیزیں پہنچاتے ہیں کہ یوتھ کو ہمیں ہر جگہ چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے۔ مثلا مختلف اس میں ویکینسیاں آتی ہیں، اس میں ہم یوتھ کو پروموٹ کریں۔ اسی طرح جو حکومتی سطح پر جو پروجیکٹس آتے ہیں اس میں کم از کم یوتھ کا ایک کوٹا ہونا چاہیے، یوتھ کا جو ہے نا ایک پراپر جو ہے نا اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ آپ جس وارڈ سے، جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، اس گنجان آباد علاقہ ہے، وہاں پر پانی، بجلی، گیس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، دوسری طرف سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تیسری طرف جو آج کل سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ کرائم کا ایشو آ رہا ہے۔ تو یہ میرے 4 سوالوں کا ذرا آپ تفصیل سے جواب دیں۔ جی افتخار بھائی، اصل میں یہ ہے کہ گیس کا تو ایشو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے، تو اس پہ ہماری پچھلی جب گورنمنٹ تھی اس میں بھی ہمارے مختلف چیئرمینز اور MNAs MPAs تو الیکٹڈ نہیں تھے، لیکن جو امیدواران تھے انہوں نے بھی بڑی کوشش کر کے یعنی کہ لاہور تک بھی جاتے رہے، اسلام آباد تک جاتے رہے، اس پر انہوں نے کافی ورک بھی کیا۔ تو یہ جو آج کام ہو رہا ہے تو یہ انہی کی جو پیچھے ورکنگ تھی اسی کو آگے جو ہے نا ابھی ڈیلیور کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یا چند ماہ میں یہ کام انشاءاللہ پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا اور گیس کی پریشانی اور اس کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ عموماً گرمیوں میں تو گیس کا ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو یہ گیس کا ایشو ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، صبح بغیر ناشتوں کے چلے جاتے ہیں، دن کو کئی ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا تندوروں کے آگے لائنوں میں کھڑی ہو کے اپنا روٹیاں وغیرہ لے رہی ہوتی ہیں، کئی بیچارے جو ہے نا لکڑیاں جلا کے تو اپنا کھانا وغیرہ پکا رہتے ہیں۔ تو میری ارباب اختیار سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو، PTI سے ہو، کسی سے بھی ہو، اس سے ہمارا تعلق، لیکن یہ علاقائی مسائل ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو وہ ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور دوسرا آپ نے اس کے حوالے سے کیا صاف پانی کے حوالے سے، تو ہماری جو گزشتہ گورنمنٹ تھی دیکھیں اس میں فلٹریشن پلانٹ جگہ جگہ انہوں نے نصب بھی کیے تھے جو کہ مقامی لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو میری ان سے بھی گزارش ہوگی جو مختلف یونین کونسلوں سے جن کا تعلق ہے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر حضرات، مقامی جو اثر رسوخ والے، کہ کم از کم ان پلانٹ کو آپ چلنے دیتے۔ اگر اس میں کچھ فلٹریشن پلانٹ کا کوئی ایشو آتا، خراب ہوتے، تو ان کو کم از کم آپ
خود اپنی جیب سے ریپیئر کروا کر تو وہ عوام کو صاف پانی تو کم از کم وہ مہیا ہوتا. اس گندے پانی کو پینے سے جو ہمارے ڈیمز کا پانی آتا ہے اس میں مختلف جگہ دیکھا گیا ہے کہ لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گندے نالیوں کا پانی جو ہے اس میں مکس ہو کے آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے راولپنڈی میں مختلف بیماریوں نے جو ہے نا اٹیک کیا ہوا ہے. تو میری ارباب اختیار سے یہی گزارش ہوگی کہ جو بند فلٹریشن پلانٹ ہے پانی کے, وہ تو کم از کم ان کو بحال کروا کے ان کو چلایا جائے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ اپنا روڈوں کا ایشو کا, تو دیکھیں آپ کو یاد بھی ہوگا گزشتہ جو دور ہمارا PMLN کا گزرا تھا اس میں روڈوں پر جو ہے نا ترجیح بنیادوں پر کام کیا, جبکہ ہماری جو مخالف پارٹی تھی اس نے عموماً یہ کہا کہ روڈوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی. لیکن آج ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ روڈ ہوں گے تو قومیں ترقی کریں گی. آج روڈ ہی ہے کہ جیسے میں اپنی مثال لے لوں, میں پہلے اپنے گاؤں منصرہ سے بلونگ کرتا ہوں, وہاں اگر میں جاتا تھا تو گاڑی پر میں اپنی بھی گاڑی اگر لے کر جاتا تو 5 سے 6 گھنٹے کا ٹریول بنتا تھا. آج میں 2 گھنٹوں میں گھر پہنچ جاتا ہوں. تو یہ روڈوں کی وجہ سے ہوا ہے, روڈوں کی وجہ سے قومی ترقی کرتی ہے. ٹائم کی بچت, پھر ذہنی خوف نہیں, ایزیلی آپ کا ٹائم بچتا ہے, آپ کی جیب کی جو ہے نا آپ کے پیسے بچتے ہیں. اچھا, دوسری طرف جو بات ہو رہی تھی کرائم کے حوالے سے, آپ نے جیسے پہلے آپ نے ریکارڈ بات کی کہ کرائم کی وارداتیں آپ کے علاقے میں بہت دن ہو رہے, آدھ دن قتل و غارت ہو رہی ہے, چوری ڈکیتی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں تھانہ پیرودائی, تھانہ رتامرال, تھانہ گنج منڈی, آپ کے سراؤنڈنگ میں تھانے آتے ہیں آپ کے وارڈ کے, تو ان تھانوں کے SHOs نائب ہیں یا راولپنڈی پولیس اس کو روک تھام میں ناکام ہو چکی ہے؟ سر جی, اس میں یہ ہے افتخار بھائی کہ اس میں کچھ نااہلیاں انتظامیہ کی ہیں اور کچھ ہماری اپنی بھی ہیں, غفلت ہیں. ابھی یہ دیکھیں, میں آپ کو بلونگ کرتا ہوں, میں یونین کونسل 6 ڈوکسو سے. یہ وہ بازار تھا جو تقریباً 10-11 بجے تک کھلا رہتا تھا. ابھی یقین کریں کہ یہ عادت ہوتی ہے کہ 8 بجتے بازار بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب مثال کے طور پر کوئی آؤٹ آف اسٹیشن سے لوگ جو آتے ہیں, مثلا کسی کے مہمان گیسٹ آ کے لاہور سے, فیصل آباد, گجرانوالہ, وہ جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پر یہ ہو کا عالم ہے, یعنی کہ کیا چیز ہے, کس چیز نے ان کو خوف اور ہراس میں مبتلا کیا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد بائکوں پہ مختلف جو ہے نا یہ لڑکے جو کہ زیادہ تر جو ہے نا جس بھی معاملے میں اس میں پکڑے جاتے ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں افغانستان, پڑوسی ملک افغانستان سے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہماری نااہلی جو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو مکان کم از کم جو رینٹس پہ دیے ہوئے ہیں یا دکانیں دی ہوئی ہیں اس پر تو کم از کم ہم ورک کر سکتے ہیں. اس پر اگر ورک کر کے ہم مکمل طور پر انتظامیہ کے ساتھ اگر کوآپریٹ کریں نا تو یہ مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں کہ بشرط کہ ہم خود بھی ٹھیک ہوں. ہم انتظامیہ کو تو کوستے رہتے ہیں کہ پولیس ٹھیک نہیں ہے, چلو مان لیا اس کی غلطیاں ہیں, پولیس ٹھیک نہیں ہے, انتظامیہ ٹھیک نہیں ہے, کوآپریٹ نہیں کرتی. تو لیکن اس کے برعکس ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پر میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا اگر مکان ہے وہ اگر لگا ہوا ہے مثال کے طور پر 8,000 یا 10,000 رینٹ پہ لگا ہوا ہے, تو وہ اس میں اگر ایک شریف النفس شہری رہ رہا ہے تو مجھے اس کو جو ہے نا اس کے برابر میرے پاس مطلب قابل اگر کوئی افغانی یا کسی اور جگہ سے ایسا کوئی بندہ آ گیا, ابھی زیادہ رینٹ کون لوگ دیتے ہیں, جو کرمنل ہوں گے, جو میرے اور جیسے آپ جیسے سفید پوش انسان ہوگا وہ کبھی بھی ڈبل رینٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ وہ دے گا. وہ کوشش کرے گا یار یہاں میں 10 دے رہا ہوں تو مجھے 8,000 میں مکان میں. جبکہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو 10 والا رہ رہا ہوتا ہے مالک کو آفر کر دیتے ہیں کہ میں 20 دوں گا اور اتنا ایڈوانس بھی دوں گا, آپ اس کو نکالو مجھے رکھو. تو مالک جو ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ہر بندے کو لالچ ہے پیسوں کی, اس دور میں نفسا نفسی کا دور ہے, تو وہ جب پیسوں کی لالچ کر کے اس کو مکان رینٹ پہ دے دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. نہیں, آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ پیسے دیتے ہیں رینٹ پہ لینے کے لیے. تو جو پنجاب آرڈیننس بنا ہے گوداری ایکٹ, جی جی, اس کی ویریفیکیشن پولیس ڈور کمپین کرتی ہے, فوٹو سیشن ہوتے ہیں, تو فوٹو سیشن کی آتا ہے کہ کمپین نظر بھی آئی ہے کہ سر جی وہ کچھ تو علاقوں میں چلیں ہوا ہے, فوٹو سے اپنا کمپین بھی ہوئی ہے, فوٹو سیشن تک. اس میں ہماری میں آپ کو کہتا ہوں مقامی جو لوگ ہیں نا, مقامی آپ چیئرمین کو لے لیں, وائس چیئرمین لے لیں اور کونسلر حضرات لے لیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کی بالکل تصدیق ہی نہ کریں. جب یہ لوگ ان کی تصدیق کرتے ہیں, پولیس میں جب فارم جاتے ہیں وہ سٹیمپس دیکھتے ہیں کہ اس کی تو ویریفیکیشن ہوئی ہے,
فلاں کونسلر نے کی ہے, فلاں چیئرمین نے کی ہے. ظاہری بات ہے کونسلر اور چیئرمین جو ہیں اس علاقے کے الیکٹڈ ممبر ہوتے ہیں, تو اس پہ وہ ان کے بیہاف پہ جو ہے نا اس کو ویریفیکیشن اس کی وہ کلیئر کر دیتے ہیں. نہیں تو جب کمپیوٹر پہ کرمنل ریکارڈ دیکھا جاتا ہے یا اس کا نیشنلٹی دیکھی جاتی ہے, تو کونسلر حضرات کرمنل ریکارڈ اور نیشنلٹی دیکھے بغیر اس کو ٹیسٹ کرتے تھے, اس کا مطلب وہ بھی جرم برابر کے شریک ہیں. ظاہری بات ہے جو اگر میں کسی کا جو ہے نا مثال کے طور پہ میں ویریفیکیشن کرتا ہوں فارم کسی کا, اس میں برابر کا شریک ہوں. انتظامیہ کو چاہیے مجھ سے بھی کل کو اگر وہ کسی کیس میں یا کسی کرائم کے جرم میں وہ گرفتار ہوتا ہے تو انتظامیہ کو چاہیے مجھ سے بھی پوچھے کہ آپ نے کس بیہے پہ اس کو جو ہے نا اس کی ویریفیکیشن کی ہے. تو کیا آپ اپنا ابھی جیسے وارداتیں چوری ڈکیتی بہت زیادہ آپ کے علاقے میں عام ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کہتے ہیں پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی روک تھام کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے نا پنجاب پولیس کو جو مختلف تھانوں جو ہماری حدود میں تھانے لگتے ہیں, اس میں سب سے بہترین حال یہ ہے کہ پیٹرولنگ جو ہے نا پوری رات پیٹرولنگ کی جائے اور اپنی نفری کو ان کو بڑھایا جائے. ان کا یہی رونا ہوتا ہے کہ تھانوں کا انتظامیہ کا کہ ہمارے پاس نفری کم ہے. تو پنجاب انتظامیہ سے پنجاب پولیس کے جو آئی جی صاحبان ہیں, ڈی آئی جی صاحبان ہیں, ان سے گزارش یہ کریں گے کہ ان کو جن تھانوں میں نفری کام ہے نفری بڑھائی جائے, اور گشت کا جو ہے نا یہ ٹائم ٹیبل مغرب کے بعد عشاء کے بعد سے لے کر یعنی کہ 8 بجے سے لے کر صبح تک ان علاقوں میں عمومی گشتیں کی جائیں جہاں پہ جو زیادہ وارداتوں کے چانسز ہیں. جیسے ہمارے علاقے یونین کونسل 6 سے میرا بلونگ ہے, ڈوک درزیاں کر لیں, ڈوک سوکا روڈ کر لیں, بسم اللہ ہوٹل کر لیں, ان علاقوں میں جو ہے نا گشت بہت زیادہ کی ہے. زیادہ کی جائے. اچھا دوسری طرف اگر ایک اور بات کی جائے کہ اڈا پیر ودائی جس کے آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں انجمن تاجران کی طرف سے, آپ وہاں پہ بھی نمائندگی کرتے ہیں, وہاں پر آئے دن چوری ڈکیتی کی وارداتیں کیونکہ پورے پاکستان سے ٹریولنگ ہوتی ہے, تو اڈا پیر ودائی کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی؟ جی اڈا پیر ودائی پر کافی یعنی کہ اس سے پہلے سے جو ہے نا کافی حد میں جو ہے نا چینجنگ آئی ہوئی ہے. اس میں مطلب زیادہ تر جو ہے نا یہ دیکھا جائے کہ وہاں نشئی حضرات یہ ہوتے تھے, موبائل کی وارداتیں پہلے بہت زیادہ ہوتی تھیں, اس میں کافی حد تک ابھی کمی ہوئی ہے. اور الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پیر ودائی اڈے میں اگر وارداتوں کے لحاظ سے کچھ کمی ہوئی ہے تو اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی اگر اس پہ کنٹرول کیا جائے. اس میں یہ ہے نا جی ہماری یونین کا ایک مرکزی کردار ادا انہوں نے کیا ہے اس معاملے میں. انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے یونین نے ایک کردار ادا کیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ اپلیکیشنز دے کر اس کو اپروول کرا کر اور اسی طرح انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے کنٹرول کیا, منشیات بہت عام ہے پھر بتائیے اڈے میں, مہمان خانے کے اندر جہاں پہ خواتین اور بچے بوڑھے آ کے ریسٹ کی جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں پر نشیوں نے اپنے ڈیرے ڈالے, آج تک اس کو کیوں نہیں وہاں سے ہٹایا جا سکتا؟ یہ تو انتظامیہ کی اور بالخصوص میں کہوں گا کہ ٹی ایم اے کے اہلکاروں کی بھی غفلت ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ مہمان خانوں کے لیے ایک اتنا بہترین, آپ نے خود بھی اس کا وزٹ بھی کیا کئی بار, اتنا بہترین کر کے خوبصورت کر کے اسے مزین کر کے بنایا گیا صرف مسافروں کے لیے, جبکہ وہ مسافر خانہ کم اور نشئی خانہ زیادہ لگتا ہے. تو میری ارباب اقتدار سے اور ٹی ایم اے کی انتظامیہ سے پولیس سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ وہاں کی یونین کے ساتھ مل کر وہاں پر ایک بہترین سا آپریشن کیا جائے تاکہ وہاں پہ ایک تو گارڈز وہاں رکھے جائیں. جو ہمارا اپنا پیر ودائی کا مسافر خانہ ہے وہاں پہ ایک مستقل گارڈ ہو, دن کو علیحدہ ہو, رات کو علیحدہ, کسی نشئی کو وہ اندر گھسنے نہ دے. ایک دوسرا یہ کہ وہاں وہ بنا ہے مسافروں کے لیے, تو وہ چیک کرے کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس یعنی کہ وہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ مسافر کے پاس جس کے پاس ٹکٹ ہو, اس نے یعنی کہ ٹریول کرنا ہے, مثال کے تو ایک بندہ آیا لاہور سے, اس نے ٹریول کرنا ہے آگے فیصل آباد, کراچی یا گلگت کہیں بھی جانا ہے, تو وہ ٹکٹ لے کر وہاں اس اپنے ریسٹ ایریا میں مسافر خانہ میں جا کے اپنا بیگ رکھے, آرام کرے, بیٹھے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک شارٹ مرشل بریک کا وقت ہوا. بریک کے بعد سواتی صاحب سے پوچھیں گے کہ یوتھ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کیا کام کر رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین, جیسا کہ فراز سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی پی 18 سے نون لیگ کے یوتھ پریزیڈنٹ ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں. سواتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ یوتھ کے کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, سواتی ویلفیئر کو بھی کر رہے ہیں, دوسرے انجمن تاجران کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں, شجید میر گروپ کے ساتھ. یہ بتائیں کہ نون لیگ میں جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کا یوتھ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, سارے بابے ہیں.
اور یوتھ کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو اس قسم کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی عمر کا گیپ کی وجہ سے یوتھ میں کے ساتھ آپ بہتر ٹائم گزار سکتے ہیں؟ جی افتخار بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ یوتھ میں جو ہے نا سارے ہی مثلاً 33 سے عادت بابوں کی ہے. ظاہری بات ہے بابا کی عادت جو ہے نا بابوں نہیں کرنی ہے. جی نہیں تو یوتھ تو ظاہری بات ہے یوتھ کی نمائندگی کرنے کے لیے یوتھ میں سے ہی بندوں کو اٹھایا جائے. آپ کی پارٹی میں وجہ کیا ہے کہ یوتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے عمر سیدھا لوگ رکھے ہوئے ہیں؟ ٹیلنٹ کی کمی ہے یا نیچے سے ٹیلنٹ کو اوپر آنے نہیں دیتے؟ نہیں الحمدللہ جی ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے. تو ایز اے جنرل سیکرٹری جب سے ہمیں ذمہ داری پارٹی کی طرف سے جو دی گئی ہے اس پہ الحمدللہ ہم بھرپور جو ہے نا اس پہ پورا بھی اترے ہیں. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنی جو PP18 کی تنظیم ہے اس میں آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں بابے پہلے ہوتے تھے کہ عہدوں کی تقسیم نہیں ہوتی تھی. مثلا اس سے پہلے آپ نے خود بھی اسی شہر میں وقت گزارا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی صدر ایک جنرل سیکرٹری اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے یا ایک دو اور عہدے دیے جاتے تھے, باقی اس کا تصور عہدوں کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے پیچھے جو جتنا دور گزرا ہے نا اس میں تھوڑی سی غفلت رہی ہے کہ اس یوتھ کو پروموٹ نہ کر سکے. الحمدللہ جب سے ہمارے سٹی پریزیڈنٹ سید عاطف علی شاہ سٹی پریزیڈنٹ بنے ہیں تو انہوں نے یوتھ کے لڑکوں کو اور یوتھ کو ہی پروموٹ کیا. الحمدللہ مختلف اپنا ہماری PPs میں تنظیمیں مکمل ہیں. اس میں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جو یوتھ کے لڑکے ہوں جن کی ایجیں یوتھ کی نظر بھی آئیں کم از کم, تو انہی کو ہم نے پروموٹ کیا ہوا ہے. پھر ایز اے جنرل سیکرٹری PP18 جب سے ذمہ داری پارٹی نے مجھے دی ہے, اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھا سٹی کا, پھر انہوں نے کام کو مدنظر رکھتے ہوئے ورک کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایز اے جنرل سیکرٹری مجھے نوٹیفیکیشن جاری کیا. تو اس میں دیکھیں آپ نے شاید وہ پروگرام میں آپ آئے بھی تھے جب PP18 کا فنکشن ہوا تھا سٹی میرج ہال میں, تو اس میں آپ نے یوتھ کی تعداد خود دیکھی بھی ہوگی کہ یوتھ کس طرح جوش و خروش سے وہاں پہ آئی تھی, کیونکہ اس میں ہمارے سٹی پریزیڈنٹ کا بڑا ایک کردار تھا, ایک ورک تھا ہمارا. اس کے پیچھے ہمارے سٹی پریزیڈنٹ کی جو ہے نا ایک بہت بڑی کوشش اور کاوش تھی. اسی کے ساتھ جو لڑکے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے نا, ہم نے ان کو کوئی لالچ نہیں دی جس طرح PTI لالچ دیتی ہے نا کہ جی آپ کو فلاں فوکل پرسن بنا دیں گے, اس طرح کر دیں گے, اس طرح کر دیں گے. ہم یوتھ جو لے کے آئے ہیں الحمدللہ اس کو کوئی لالچ نہیں دی. سب جو ہے نا پارٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہمیں ملیں, اور ایز اے جنرل سیکرٹری ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو عزیز و قارب ہوتے ہیں ان کو پروموٹ نہیں کیا. ہمارے ساتھ جتنے بھی یوتھ کی 15 یونین کونسلیں جو ہمارے انڈر میں آتی ہیں, اس میں کسی بھی یونین کونسل میں میرا کوئی رشتہ دار جو ہے نا کسی کو میں نے پروموٹ نہیں کیا عہدے پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہوں کو پروموٹ کریں گے وہی چہرے لائیں گے. ہم نے کوشش کی ہے نئے چہرے لائیں. ابھی جو ہے نا کچھ ہمارے دوست جو مدر ونگ میں جو ہے نا ان کو پروموٹ کیا گیا پارٹی کی طرف سے PP18 میں, تو ان کی جگہ ہم نئے چہرے انشاءاللہ لا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم جنوری میں یا فروری میں ٹھیک ہے ایک پروگرام دیں گے بہترین یوتھ کا ہی, اور اس میں یوتھ کے جو نئے ہمارے لڑکے ہوں گے پروموٹ ہوئے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے PP18 کے, اور اسی طرح سٹی کے جو خالی عہدے ہیں جو مدر ونگ میں چلے گئے ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہوں گے اور اسی پروگرام میں ہوں گے. اچھا ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے, پہلے بڑا جوش و خروش ہوتا تھا, اسٹوڈنٹ فیڈریشن بہت زیادہ فعال تھی, بہت زیادہ دیکھنے میں آتی تھی. اسکولوں کالجوں کی سطح پر سیاست ہوتی تھی, بڑا وہاں سے لیڈر نکل کے بڑے بڑے پاکستان میں بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لیڈر وہاں سے نکلے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کو کیوں دبا دیا گیا؟ اس کو تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے دبا دیا گیا تھا. دیکھیں آئے روز کالجز میں یہ نہیں, میں اپنی پارٹی کی ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ بھئی یہ نہیں کہوں گا کہ میری پارٹی کے جو ہے نا لڑکے جو MSF سے بلونگ کرتے تھے سارے ہی اچھے تھے. اصل میں کالج جو ہے اسکول یا درسگاہیں یہ تو ایک علم کا گہوارہ, وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آگے انہوں نے وہاں عموماً آپ نے دیکھا یہی آپ نے بھی یہیں پہ اسی شہر میں لائف گزاری ہے ساری, تو وہ آپ نے خود دیکھا ہوگا ہمارے جتنے بھی بڑے کالجز تھے, گارڈن کالج لے لیں, اچھا اس کے علاوہ 6 روڈ کا یہ کالج لے لیں, کافی سارے جو کالجز ہیں ان میں عموماً آپ نے یہی دیکھا تھا جو تنظیمیں بنی ہوتی تھیں, کچھ تنظیمیں جو ہے نا بہتری کی طرف جاتی تھیں لیکن زیادہ تر جو ہے نا ان کی گروپنگ آپس میں بنی ہوتی تھی, لڑائی جھگڑے, روڈ بند, کسی کو کلاسوں کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا. ان کی تعلیم پر جو جس مقصد کے لیے وہ کالج آتے تھے نا اس کا جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا تھا. جس مقصد کو وہ حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ مقصد ان سے حاصل نہیں ہو رہا تھا. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ نے اپنا تنظیموں پر پابندی لگائی, لیکن اس میں نقصانات بھی کافی ہوئے. تو اس میں نقصان تو یہ ہوا کہ مختلف جو کیمپس لگتے تھے نا ان کے جو آگاہی مہم ہوتی تھی,
اس کے حوالے سے کالجز میں داخلے کے حوالے سے مختلف میڈیکل کیمپ لگتے تھے، اچھا اسی طرح بلڈ کیمپ لگتے تھے، پھر وہ چیزیں بہت کم ہو گئیں، وہ ختم ہو گئیں۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے آپ سے، جیسے آپ سیاست کے اوپر آئے، سیاست کی بات کیجیے، آپ پرانے اس نون لیگ کے ساتھ بہت عرصہ دراز سے ہیں، تو یہ بتائیں کہ واسا پانی کا بڑا مسئلہ ہے آپ کی وارڈ میں، آپ کے علاقے کے اندر، واسا کی طرف سے گوشت کہا جائے، جیلی کہا جائے، وہاں پر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں جو کافی عرصے سے فعال نہیں ہے، 2-3 کروڑ روپیہ گرانٹیں لی گئی، وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگائے، موٹریں لگائی، بعد میں موٹریں بیچ دی گئیں، فلٹریشن پلانٹ نہیں چاہ رہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کرپشن ہوئی اور اس کے اوپر آج تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ جی افتخار بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو واسا کی طرف سے ہوا ہے اس کو اقربا پروری بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں گا، کسی کے اوپر انگلی میں نہیں اٹھاؤں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ میں اس علاقے کا چیئرمین یا وائس چیئرمین ہوں، میرے بیہاف پہ ایک جگہ فلٹریشن پلانٹ لگ رہا ہے، تو کم از کم واسا کی انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ وہاں پہلے سروے کر لے کہ پانی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ وہ جو 2-3 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے، ہمارے اور پبلک کا پیسہ ہے، تو اس کو وہ کیوں غلط جگہ پر لگنے دیتے ہیں؟ وہاں کے لوکل جو انتظامیہ ہے، لوکل باڈی جو ہے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر حضرات، پھر اسی طرح واسا بھی اس میں مکمل طور پر ملوث ہوتا ہے۔ وہ کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ اس کا سروے کروا کے اس فلٹریشن پلانٹ کو جہاں یعنی کہ چلنے کی امید ہی نہیں ہے، اگر فلٹریشن پلانٹ، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کچھ چلے جو ہیں مہینہ 2 مہینہ چلیں، اس کے بعد بند ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، موٹریں بک گئی ہیں، باہر جو ان کا مٹیریل وغیرہ لگے، توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا، ختم ہو گئے۔ تو ایسی وہ غفلت کیوں کرتے ہیں؟ آیا کیا ان کے اوپر کوئی ایسی انتظامیہ یا ان سے اوپر کوئی انتظامیہ نہیں بیٹھی جو اس چیز کا نوٹس بھی لے کہ آپ نے وہاں لگایا پہلے کیوں؟ تو آپ لوگ کیوں نہیں اس آواز کو اٹھاتے ہیں؟ آپ لوگ عوامی نمائندے ہیں، عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، عوام کا یہ اصل مسئلہ یہ عوام کا ہے، صاف پانی عوام کے استعمال میں آتا ہے۔ آپ لوگوں عوامی نمائندہ ہونے کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ کیوں نہیں اس کو اسمبلی میں لے کے جاتے؟ کیوں نہیں جو ادارے بنے احتساب کے وہاں تک آواز بلند کرتے؟ جی افتخار بھائی، ہم نے تو کئی بار اس چیز پر، اس موضوع پر کئی مرتبہ ارباب اقتدار سے بھی جو ہے نا وہ گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی کہ آپ اس جگہ پر پبلک، یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ آپ کا اور میرا ہوتا ہے، اس کو اس جگہ پر لگایا جائے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں لگا کے ضائع کرنے سے اس کو بہتر ہے کسی اور جگہ اس کو لگا کے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو اس بارے میں کئی مرتبہ ہماری مقامی انتظامیہ سے، مقامی MNA MPA سے بھی بات ہوئی ہے، ان سے بھی بات ہوئی ہے، لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا اقربا پروری والی بات آ جاتی ہے۔ تو اس میں ہماری بھی جو کچھ غلطیاں، کمی کوتاہیاں ہیں، ضرور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ہم کہیں جی ہم تو بری الذمہ وہ لگا کے چلے گئے، لیکن اگر وہ لگا کر گئے ہیں تو ہماری جو لوکل گورنمنٹ تھی یا وہاں کی جو انتظامیہ تھی وہ اس میں اس کی اپنا ویریفیکیشن سے، اس کی منظوری سے، اس کے کہنے پر لگا ہے۔ تو دوسری طرف اگر گلی محلوں کی بات کی جائے، سڑکوں کی بات کی جائے، مینٹیننس کی بات کی جائے، تو گزشتہ کافی عرصے سے ترقیاتی کام نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ نشیبی علاقے بہت زیادہ آپ کی وارڈ میں آتے ہیں، پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، نالوں کے گرد دیواریں نہیں بنائی گئی، منصوبے لائے گئے لیکن اس پر کام نہیں کیا گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی قیادت کی نااہلی ہے، کس کی نااہلی ہے؟ بسم اللہ الرحمن نہیں سر، اپنا افتخار بھائی، ہماری قیادت کی کس طرح نااہلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو پچھلا دور گزرا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس میں آپ دیکھیں کہ ترقیاتی کاموں کی آپ ریشو اٹھا لیں کتنی ہے پورے پاکستان کی۔ یہ میں صرف اپنے پنجاب کی بات نہیں کر، پنجاب تو الحمدللہ جب کافی عرصے بعد پنجاب ہمارا چکر جانا ہوا ادھر لاہور کی طرف، تو وہاں پہ رات کو تو منظر ایسا ہوتا تھا جیسے بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور شہر، کسی اور ملک میں آ گیا ہوں۔ تو ہمارے الحمدللہ ہمارا جو پچھلا دور گزرا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس میں ترقیاتی کام ایک سے ایک ترقیاتی کام ہوا ہے۔ یہ آپ کے میٹرو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، فلائی اوور چاندنی چوک کا دیکھ لیں، 6 روڈ کا دیکھ لیں، کارڈیالوجی دیکھ لیں، یورولوجی سینٹر دیکھ لیں، اور اسی طرح بڑے بڑے پروجیکٹس، پارکس دیکھ لیں، کتنے ہی جو پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے، یہ ہماری دور میں ہوئے ہیں۔ ان کے دور میں مجھے یہ بتائیں، کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بتا دیں یہاں کے جو کنگ آف راول پنڈی یا سیاست پنڈی بوائے کر لیں، سیاست کا بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جن میں ہمارے شیخ رشید صاحب اور ان کے بھتیجے بھی ہیں،
وہ کسی ایک ترقیاتی کام کا بڑے پروجیکٹ کا نام بتا دیں جو انہوں نے شروع کیا ہو، پائے تکمیل تک پہنچا ہو، یا عوام کی فلاح کے لیے وہ کوئی پروجیکٹ لے کر آئے ہوں. مجھے ایک گنوا کے دکھا دیں. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لئی منصوبہ اگر میرے دور حکومت میں کمپلیٹ ہو جاتا تو پنڈی کے عوام کے لیے میں نے بہت بڑا ایک تحفہ دینا تھا، تو کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ ہونے دیا؟ اس میں ہماری کیا غلطی ہے یہ مجھے بتا دیں. ان کی گورنمنٹ ابھی پیچھے نون لیگ نے تو نہیں رکاوٹ ڈالی نا 3.5-4 سال، کیوں نہیں کمپلیٹ کیا؟ لیکن یہ ایک بات بتا دوں، لئی کا گند ہمیشہ جو ہے نا، جس طرح شیخ صاحب کہتے ہیں نا کہ میری سیاست لئی سے شروع ہوئی تھی، لئی میں ہی ختم ہوگی، تو ہمیشہ گند جو ہے نا لئی میں ہی جاتا ہے. جی، تو کیا لئی کے اوپر کیا وجہ کیا؟ لئی کا جو ایکسٹینشن بھی ہوئی، مشرف دور میں بھی اس کے اوپر فنڈنگ ہوئی، پھر فنڈنگ ہوئی، پھر فنڈنگ 10 دفعہ ایک پروجیکٹ کے اوپر فنڈنگ ہو چکی ہے. اس فنڈنگ کے پیچھے بہت بڑی کرپشن کا ہاتھ ہے، یا پھر یہ منصوبہ ہی کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ سب سے پہلے تو فنڈنگ لی کس نے، کروائی کس نے؟ ان سے پوچھا جائے نا کہ وہ فنڈنگ آپ نے کروائی تھی. اس کا میں مثال کے طور پہ ایک کام کے لیے، پروجیکٹ کے لیے آپ سے کوئی اپنا فنڈنگ لے جاتا ہوں یا اپروول کرواتا ہوں، تو اس فنڈنگ کو کمپلیٹ کروانا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے نا، میں عوامی نمائندے کا کام ہے. تو عوامی نمائندے نے کیوں نہیں دلچسپی لی؟ یہ 4 جو پچھلا جو ہے نا 3.5 سال انہوں نے گزارا ہے، کیوں نہیں کیا؟ اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے رکاوٹ ڈالی؟ کیا پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کے کارکنوں نے، ورکروں نے رکاوٹ ڈالی؟ کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے جو ہے نا کچھ اپنے کیے پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا اس کو ڈیلے کیا. ان کی آپس میں ہی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی تھیں، وہ پروجیکٹ کیسے کمپلیٹ ہوتا؟ تو وجہ کیا ان کی لڑائیاں ہیں پروجیکٹ کے پیچھے؟ ان کی آپس کی ہوں گی نا جی، آپس کی ہوں گی. مسلم لیگ نون کے ساتھ تو کوئی اس وقت تو مسلم لیگ نون کا کوئی نمائندہ ہی نہیں تھا جو اس کے حلقے سے بلونگ کرتا، جو اسمبلی میں پہنچا ہوتا، جو رکاوٹ ڈالتا. رکاوٹ ڈالی ہوئی بھی ہوگی تو ان کے اپنوں نے ڈالی ہوگی، جو پروجیکٹ کمپلیٹ کروانا ہی نہیں چاہتے، یا وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے. ان کے اپنے ہی بندے جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو اور راولپنڈی عوام جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لے. اچھا، دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس لیول پہ آ کے جو بڑے منصوبہ جات ہیں، جس میں آپ کا جیسے میٹرو لگا آپ کے دور میں بنا، اس کے بعد کچھ اور پروجیکٹس ہیں، تعلیم کے اوپر آپ لوگوں نے بڑا فوکس کیا تھا، تو تعلیم کو اسکول کالجز ان کے اوپر ورکنگ کافی سلو ہو گئی ہے. کس دور کے؟ اس دور میں بات کر رہے ہیں یا ہمارے دور کی بات کر رہے ہیں؟ جو پروجیکٹ آپ کے دور میں شروع ہوئے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچے، اس کے بعد جب نئی حکومت آئی وہ پروجیکٹ بند ہو گئے. وجہ کیا ہے اس میں؟ تعلیم کا ہر حکومت یہ بات کرتی ہے کہ تعلیم نصاب ایک جیسا، ایک طرف دعوے کیے جاتے، دوسری طرف ان پروجیکٹس کو حکومت انتقامی کارروائی کی نظر لے جاتی ہے. دیکھیں ہمارے دور میں الحمدللہ آپ نے خود بھی دیکھا، لیپ ٹاپ اسکیم تھی، وہ اسٹوڈنٹس میں جو اسکالرشپ جنہوں نے لی ان میں تقسیم کیے گئے. پھر اسی طرح سولر سسٹم تھا، اس وقت بجلی کا بہت زیادہ بحران تھا. جس وقت میاں محمد نواز شریف نے گورنمنٹ سنبھالی اس وقت بہت ایشو تھا، بحران تھا بجلی کا. تو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے سولر لائٹس وغیرہ اس کا جو ہے نا وہ کیا گیا، وہ بھی تقسیم کیے گئے اسٹوڈنٹس میں. اور اسی طرح دانش اسکول ہمارے دور میں شروع ہوئے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا، کوئی فلاحی کام تعلیم کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے کوئی بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کو، کیونکہ وہ عوام کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ عمران خان کے لیے ہوتا ہے، نہ وہ میاں محمد نواز شریف کے لیے، نہ شہباز شریف صاحب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ عوام کے لیے ہوتا ہے. تو اس پروجیکٹ کو چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے، صاف پانی کے حوالے سے ہے، ان پروجیکٹس میں جو ہے نا رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. ویلکم بیک ناظرین. جیسا فراز صفاتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، صفاتی صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا آنے والا وقت آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آگے الیکشن کا سال ہے، آنے والے وقت میں کیونکہ اب عوام میں شعور آ چکا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، پرنٹ میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے شعور آ چکا ہے. اب عوام اسی کو ووٹ دے گی جس نے عوام کو ڈیلیور کیا اور کام کر کے دکھائے. نون لیگ کی کون سی ایسی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ عوام سے دوبارہ ووٹ لے گی؟ ایک طرف مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ کے دور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا منشور ہے جس سے آپ لوگ دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. جی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آئیں گے، ہمیں امید بھی ہے، اور ان کے آنے سے سیاسی فضا ایک دم چینج ہوگی.
یا آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس منشور کیا منشور، دیکھیں ہماری پارٹی کے پاس تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور اسی طرح مختلف جو بڑے پروجیکٹ آپ دیکھ لیں نا پورے پاکستان میں کہ وہ کس کی دور حکومت میں لگے. مجھے مثلا میں آپ کو کئیوں جو ہے نا پروجیکٹ آپ کے راولپنڈی کے گنوا سکتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگائے بھی ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ مہنگائی کا جن جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، یہ مہنگائی کا جن جو ہے بے قابو تب ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس مافیا کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کنٹرول بھی کرے گی، اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں اپنی پارٹی سے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی نئے پروجیکٹ جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کافی کام بھی ہوگا، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا اس کو بھی وہ لانچ کریں گے. اور ہمیں امید ہے اپنی پارٹی سے بھی کہ وہ اس مہنگائی کے جن کو بھی قابو کرنے میں کامیاب ہوں گے. ابھی دیکھیں پیٹرول ریسنٹلی کہاں پہ تھا، آہستہ آہستہ یہ ریکور ہوگا. اور اسی طرح دیکھیں پچھلے دور میں ہمارے 65-70 تک آیا تھا، تو اس وقت بھی 114 اور 116 تک پیٹرول گیا ہوا تھا. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ہمارا پیٹرول کے معاملے میں بھی جو ہے نا، اور پیٹرول اور ڈالر کو انشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب بہت جلد نیچے لے کر آئیں گے. اچھا، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چاہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو ڈالر کی قیمتیں کم کرنے کے لایا گیا تھا، لیکن ڈالر ہی غائب ہو گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ڈالر غائب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سر ڈالر غائب تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر ایک چیز کے پیچھے ہمارے ملک میں مافیاز ہیں، اور بہت بڑے بڑے مافیا ہیں. وہ نہ آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہماری پہنچ اس تک ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ابھی ڈالر دیکھیں خود آپ کا یہاں سے اب پاکستان میں تو ڈالر یوز بھی نہیں ہوتا اتنا. اگر ڈالر یوز ہوتا ہے بیرون ملک یوز ہوتا ہے، یا جو بڑے بڑے کاروباری حضرات، لیکن ہماری ٹریڈنگ تو ڈالر میں ہوتی ہے. ٹریڈنگ بالکل آپ کی ڈالر میں ہوتی ہے، لیکن ڈالر آپ کا اب پاکستان سے باہر جا رہا ہے. کہاں پہ جا رہا ہے؟ پڑوسی ملک میں ہی جا رہا ہے. وہ آپ افغانستان میں. تو کون لے کے جا رہا ہے وہاں پہ ڈالر؟ تو یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بڑے بڑے مافیاز ہیں جو یہیں سے لے کے جا رہے ہیں. تو کیوں نہیں روک تھام کر رہے آپ لوگ؟ سر کوشش تو اس کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں ایک جو پچھلے 4-5 سالوں کا جو اتنا بڑا مثلا مختلف مافیاز انہوں نے لانچ کیے ہیں، مختلف مافیاز انہوں نے تشکیل دی ہیں، وہ ایک دم کنٹرول تو نہیں ہوں گے، آہستہ ہی آہستہ اس پہ کام ہوگا اور اس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، اگر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات کی جائے، الیکشن بہت زیادہ قریب ہے، آپ کی یوتھ کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی فنڈنگ رکھی گئی ہے؟ کیا فنڈنگ رکھی گئی ہے الیکشن کے لیے؟ آپ لوگوں نے کیا کام کر رہے ہیں؟ عوام کو کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ عوام میں رابطہ مہمیں نون لیگ نے شروع کر دی ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں آپ لوگ کلین سویپ کر سکیں گے راولپنڈی میں سے؟ آپ پچھلے الیکشن میں نون لیگ برے طریقے سے پنڈی سے ہاری تھی، اس الیکشن میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ اس بار سب سے پہلے تو ہماری جو راولپنڈی کی قیادت ہے اس کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ جنہوں نے الیکشن سے پہلے کم از کم 1 سال ابھی رہتا ہے الیکشن کو میرا خیال ہے، تو اس سے پہلے کم از کم اپنے تنظیمی عہدیداران، پہلے یہ تھا نا جی تنظیمیں اپنا بنی نہیں تھیں، ہر ایک جو ہے نا اپنا تنظیمیں بنی نہیں تھی، عہدیداران تھے نہیں، تو ہر ایک ایز اے ورکر کام کر رہا تھا. تو ابھی ان کو ایک ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں پر وہ پورا اتریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی چھان بین سے جو ہے نا نوٹیفیکیشن دیے گئے ہیں مختلف اپنا ہمارے پی پیز میں اور سٹی میں. تو انشاءاللہ ہمیں امیدیں ہیں کہ ان میں ہمارے جو پرانے ورکر بھی ہیں جو شروع سے پاکستان مسلم لیگ نون سے محبت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، بے لوث ہو کر چلتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون مدر ونگ کے جو نوٹیفیکیشن ہوئے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اپنے الیکشن میں بھی، اور الیکشن میں ایک اپنا مرکزی کردار ادا کریں گے. خاص کر یوتھ جو ہے نا اس بار انشاءاللہ اپنا ایک مرکزی کردار ادا کرے گی، اور یوتھ کے ذمہ داران جو ہیں ان کے ذمہ جو ڈیوٹی لگی، چاہے وہ پولنگ کی ہو، چاہے الیکشن کی ہو، چاہے کمپین کی ہو، اس میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. جیسے آپ نے تیاری کی ہے، دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی سونامی ہے وہ بھی تیار ہے آپ لوگوں کے اوپر چٹ دوڑنے کے لیے. ایک طرف جنون اور ایک طرف سونامی، یہ دونوں اس الیکشن میں آمنے سامنے ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ سونامی کو مار دے لیں گے؟ انشاءاللہ سونامی ایک دم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے رب نے چاہا اس ملک کی اور فلاح کے لیے جو ہے نا سونامی ایک دم گمنامی میں تبدیل ہوگی اس بار.
نہیں نوٹیفیکیشنز عہدے پارٹی سازی پی ٹی آئی بہت تیزی سے کر رہی ہے, بہت تیزی سے اپنی لوکل سطح پر اپنی اس کو بحال کر رہی ہے, تو نون لیگ نے ابھی تک اس کے اوپر ورکنگ نہیں. جی الحمدللہ نون لیگ ورکنگ کر رہی ہے. دیکھیے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اسی پروگرام میں بتایا کہ الحمدللہ راولپنڈی سٹی کی تنظیم مکمل ہو چکی ہے. پی پیز کی جو ہماری پی پی 16, 17, 18 اور 11 ہیں, اس کی باڈی جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے. اسی طرح یوتھ ونگ کے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے کچھ عہدیداران جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ یوتھ میں بابے ہیں, وہ بابے جو نظر ہی آتے ہیں, سنیں نا, وہ نظر تو آتے ہیں, وہ بابے الحمدللہ چلے گئے ہیں مدر ونگ میں. ٹھیک ہے, تو ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی جو ہے نا اسی پروگرام کے توسط سے سب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی جگہ ہم نے جو نئے لڑکے پروموٹ کیے ہیں ان کو ہم لے کے آگے آئیں گے. ان کے لیے ایک پروگرام ہم انشاءاللہ بہت جلد پروگرام بھی دیں گے ورکر کنونشن کے نام سے ہی. تو ان کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگیں گی انشاءاللہ ہماری جو یوتھ ہے نا جی, اللہ کے فضل و کرم سے یہ سونامی سے ٹکرا جانے والی یوتھ ہوگی. اچھا ایک چیز ہے, چونکہ ہمارا زیادہ تر پروگرام کا فوکس راولپنڈی کی عوام ہوتی ہے, یہ بتائیں کہ یہ جو گزشتہ حکومت ہے اس نے 3.5-4 سالوں میں عوام کے لیے کون سے میگا منصوبے لگائے, اور آپ کی جو حکومت تھی سے پہلے اس نے راولپنڈی کی عوام کو کون کون سے منصوبے دیے؟ جی افتخار بھائی, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ جو کوشچن کر رہے ہیں کہ ان کے پروجیکٹس تو مجھے کوئی نظر بھی نہیں آیا نہ مجھے. دیکھیں اس میں آپ ہمارے پروجیکٹس گنوائیں نا تو میرا خیال ہے 20 پروجیکٹ ہیں بڑے, جن میں آر آئی سی سب سے بڑا پروجیکٹ دیکھیں آپ کا آر آئی سی, ٹھیک ہے, یورولوجی سینٹر, پبلک پارکس, اسی طرح چاندنی چوک فلائی اوور, اچھا جی اپنا 6 روڈ فلائی اوور اور میٹرو. یہ دیکھیں نا, یہ سب سے بڑے اور میگا پروجیکٹس ہماری گورنمنٹ کے یہ تھے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پیر ودائی اڈے میں تقریباً جس وقت ملک شکیل اوان صاحب ایم این اے تھے 6.5 کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے نا ان کی وہ لگا پیر ودائی اڈے پر, اس کی اس پر آرائش پر اور اس کے تزئین. اس سے پہلے آپ میرا خیال ہے پیر ودائی اڈے جب آپ کا چکر لگا تھا تو کیا حالت تھی, روڈ کی کیا حالت تھی, اندر کیا حالت تھی. الحمدللہ ابھی تو وہ چیز ہی نہیں ہے کہ گاڑی جاتی ہے, گاڑی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ بھئی پہلے تو 6 اپنا 1 فٹ کے 2 فٹ کے کھڑے ہوتے تھے. الحمدللہ ابھی وہ ختم ہوئے. تو نون لیگ کے پاس آئندہ جو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئی پھر بھی بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, اور ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے, سوائے گالیوں کے, سوائے بدتمیزی کے, سوائے جو ہے نا ایک دوسرے پر الزام تراشی کے, یہ چیزیں ان کے پاس ہیں. اور ہماری عوام بھی, میں تو اپنی عوام کو بھی جو ہے نا سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ سب چیز ایک چیز آیا ہے, ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہے. پھر بھی جو ہے نا اس کو جو اگر وہ سپورٹ کریں گے تو میں تو اس پہ تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہتا. اچھا دوسری طرف جیسے دیکھا جائے پٹوار خانوں کی سیاست یا پولیس کی سیاست میں آپ لوگوں کو بڑا دھکیلا جاتا تھا, تو اب کیا نظر آتا ہے کہ اب جو سیاست ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ہر دور میں دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی, کیا انہوں نے اپنے ایس ایچ اوز یا اپنے پٹواری نہیں لگائے؟ انہوں نے اپنے ہی لگائے. جس کی گورنمنٹ آتی ہے انتظامیہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یار انتظامیہ جو ہے نا وہ آئے جو کم از کم عوام کے ساتھ کوآپریٹ کرے. تو انہوں نے کیا کیا ان کے دور میں ایس ایچ اوز ان کی مرضی کے نہیں لگے, ڈی ایس پی حضرات نہیں لگے, ایس ایس پی حضرات نہیں لگے. ہاں جو ان کی بات نہ مانے اس کو انہوں نے اٹھوا کے کسی اور جگہ پھینک دیا. تو جیسے آپ کی وارڈ کے اندر ایک ہمارے نیوز کے اوپر بہت بڑا مسئلہ اٹھایا گیا تھا وابڈا کی طرف سے, جگہ جگہ بجلی کی تاریں تھیں, چوری کے میٹر لگے ہوئے تھے, بجلی چوری ہو رہی تھی, ایکشن ہوا, اس کے بعد پھر وہ سارا کچھ بحال ہو گیا. جی الحمدللہ میری شرجیل میر کے اپنے جو ہمارے راولپنڈی انجمن تاجران راولپنڈی رجسٹرڈ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو آئس کوس کے ان کے تھے چیئرمین صاحب تھے, تو ان سے ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ جو کیونکہ میں بلونگ کرتا تھا ڈوکسو سے, تو میں نے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو یہ بارہا اس چیز پر نوٹس لینے کو کہا تھا. تو اس پر انہوں نے تھوڑا ورک شروع کیا. الحمدللہ کچھ دنوں میں یا تھوڑا ٹائم گزرے گا انشاءاللہ یہ تاروں کا جو جال ہے نا اس پہ بھی کا ورک ہو رہا ہے. اور دوسرا جو لٹکی ہوئی تاریں ہیں باہر مین روڈ پہ, اس پہ جو ہے نا زیادہ ورک ہم فوکس اس پہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو تاروں کا جال جو ہے نا جو تنگ گلیاں خاص کر اس میں جو ہے نا یہ تاروں کا جال ختم ہو جائے, کیونکہ یہ کسی وقت بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بنتی ہیں اور کئی مرتبہ بنی بھی ہیں. کیونکہ جن دنوں میں پتنگ بازی ہوتی ہے وہ کیمیکل کی یا یہ داتی جو ڈور ہوتی ہے یہ جب تاروں میں الجھ جاتی ہے تو کافی نقصانات کا باعث بنی ہے. تو اس میں اپنی انتظامیہ سے بھی آئسکو کی انتظامیہ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا را اس پر آپ نوٹس لیں
اور اس کام کو جتنا جلدی ہو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں آرٹیفیشل مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ کے دور میں مہنگائی تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی آئی، مہنگائی شروع ہوئی، پھر آپ کی حکومت ہے، مہنگائی کا جن بے قابو ہوا، تو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے آرٹیفیشل مہنگائی کی اور پی ٹی آئی کو خراب کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ کام کیا۔ افتخار بھائی، اپنا مہنگائی کا جن جو بے قابو ہوا ہے یہ کس کے دور سے ہوا ہے؟ یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں نا۔ ہمارے دور میں الحمدللہ ہر چیز چیک اینڈ بیلنس تھا، پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں، اسی طرح مختلف تاجر کمیٹیاں تھیں جو چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی۔ ان کے دور میں تو نہ چیک اینڈ بیلنس رہا ہے، نہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اپنا کردار ادا کر سکی ہیں، اور نہ ہی جو ہے نا جو مختلف ان کی جو ونگز ان کے بنے ہوئے تھے وہ نہیں کر سکے۔ دیکھیں ہمارے دور میں جب پنجاب گورنمنٹ ہماری آئی، میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت دو روپے روٹی، سستی روٹی کا پروجیکٹ آپ کو یاد ہوگا شروع ہوا تھا۔ چیک اینڈ بیلنس اتنا تھا کہ الحمدللہ کہ ہر جگہ، ہر یونین کونسل میں مختلف فوکل پرسن بنے ہوئے تھے جو مختلف تندور مختلف ٹائم میں جا کے چیک کرتے تھے، روٹی کا وزن کیا جاتا تھا، ریٹس کا چیک کیا جاتا تھا، ہر چیز وہ چیک کرتے تھے۔ تو اس دور میں کیوں نہیں کر سکے یہ چیک اینڈ بیلنس، کیوں نہیں رکھ سکے؟ مہنگائی کی ابتدائی پی ٹی آئی سے ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے مہنگائی کا جن جو ہے نا بے قابو کیا، اور الزام لگا رہے ہیں کہ جی ابھی ان کی مرکز میں حکومت ہے اور یہ تو اگر ان کو اتنا شوق ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا، کنٹینر سے نیچے اتریں، عوام سے ہمدردیاں کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کیوں لے رہے ہیں؟ عوام میں آئیں، دیکھیں اس وقت کے جو ہے ان کے جب میاں محمد نواز شریف نے گورنمنٹ جب ان کی ختم ہوئی، ان کی گورنمنٹ آئی، اس وقت کے ڈالر کا ریٹ دیکھیں، پیٹرول کا ریٹ دیکھیں، سبزیوں کا ریٹ دیکھیں، آٹے، چینی، دالوں کا بھاؤ دیکھیں، اس وقت کیا تھا اور ابھی کیا ہے۔ جو ان ابتدائی کرنے والے یہ لوگ ہیں اور ڈال رہے ہیں کہ جی آرٹیفیشل مہنگائی انہوں نے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہم ان کو بدنام نہیں کریں گے، جو آلریڈی پہلے بدنام ہے ہم ان کو بدنام کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟